بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ۔ او کسیبن، یہ مثال بالاتفاق منافقین کے لیے ہے۔ اخبث الکفار، منافقین۔ او کسیبن، یا مثل بارش کے۔ حضرت فرماتے ہیں یہ گھٹیا کافر، اخبث کافر کی مثال ہے۔ کسیبن، کذبی سیبن، مضاف مقدر ہے، بارش والوں کے، مثل بارش کے، من السماء، آسمان سے، فیہ ظلمات، اس بارش میں اندھیرے ہیں، ورعد، اور گرج ہے، وبرق، اور بجلی ہے، یجعلون، چمک، برق چمک، یجعلون اصابعہم، کرتے ہیں انگلیاں اپنی، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من السواء کے، من اجلیہ ہے، من السواء کے، بوجہ سوائق کے، کڑک کے، حذر الموت، مفعول لہو ہے، حذر الموت، بوجہ موت کے ڈر کے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو، یکاد البرق، بس اس مثال کی دو شکے ہیں، ایک شک یہاں ختم۔ او کسیبن سے لے کر یہاں محیط بالکافرین تک شک اول ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ برق، چمک، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کی آنکھوں کو، کلما اضاء، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے سامنے یا ان کے لیے، مشوا فیہ، چلتے ہیں اس روشنی میں، وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، علیہم، ان پر، قاموا، کھڑے ہوتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، البتہ لے جاتا ان کے کانوں کو، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھتا ہے۔ یقاد البرق، منافقین میں دو طبقے تھے، وہی جو میں نے عرض کیے، ایک پکے ایک متردد، تو مثال دوسری کی دو شکیں ہیں، ایک پیور کی اور دوسرا مترددین کی۔ اب ذرا دیکھو تطبیق، کسیبن سے مراد ہے القرآن، بارش برس رہی ہے، جب بارش برستی ہے تو بارش کے احوال جمع کرو، اندھیرے، سختے، اس میں کڑک بھی ہے، گرج اور چمک بھی ہے۔ تو بارش سے مراد کیا ہے؟ بارش قرآن کی، کسیبن، من السماء، السماء السحاب، کل ما علاک السماء، کل ما علاک، جو اوپر چیز ہے اس کو السماء کہتی ہے۔ اور جہاں چونکہ مقام تمثیل ہے، بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جی بارش تو بادلوں سے ہوتی ہے، اور قرآن میں السماء آیا تو سائنس نے قرآن کو غلط ثابت کر دیا۔ یہ سائنس کا باپ بھی قرآن کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ قرآن نے خود ذکر کیا ہے دوسرے مقام پہ، کئی جگہ پہ، یخرج من خلالہ، اور سحاب الثقال، قرآن نے خود بتایا کہ بارش بادلوں سے آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ تو قرآن نے بتایا ہے، سائنس کہاں گئی؟ قرآن نے خود کہا ہے کہ بارش بادلوں سے آتی ہے۔
یہاں السما یہ قرآن کی فصاحت ہے کہ مثال دی جا رہی ہے قرآن کی، اور قرآن بادلوں سے نہیں آیا، قرآن اوپر سے آیا ہے۔ تو یہاں السما ما علا کا فوقا کا، تو سما کے دو معنی، ایک سما معروف آسمان اور ایک السما لغوی، اور السما لغوی یعنی جو چیز اوپر ہو، کوئی چیز بھی ہو، یہ چھت بھی سما ہے اور بلندی علو سے ہے السما۔ تو یہاں چونکہ مثال دینی تھی تجھے، تو قرآن کریم کی فصاحت ہے، بلاغت ہے، مثال قرآن کی دی جا رہی ہے، تو یہاں السحاب نہیں تھا مناسب، بلکہ جہاں مناسب ہی السما ہے۔ او کسیب من السما، سیب سے مراد قرآن، ظلمات تن سے مراد قرآن کریم میں کفر اور شرک کا بیان، کفر اور شرک کا بیان۔ یہ السما پر لکھ لو ایک حوالہ، کل ما علا کا فازل کا، از قرطبی، از روح المعانی، از کبیر۔ ظلمات کفر اور شرک کا بیان، ورعد گرج، گرج سے مراد وعیدات الہیہ، وعیدات الہیہ، وبرقن چمک، چمک سے مراد براہین الہیہ، توحید پر جو براہین الہیہ۔ تو اللہ نے فرمایا آسمان سے بارش ہوئی، یعنی قرآن آیا، اور قرآن کریم میں ظلمات کفر اور شرک کی توضیح تھی، ورعد اور اللہ تعالی کی وعیدات، گرج، جیسے بادل میں گرج ہوتی ہے، تو قرآن کریم میں جو وعیدات ہیں منافقین کے لیے اور اہل شرک و کفر کے لیے، وہ بمنزلہ گرج کے ہیں۔ برقن، اور بادل میں ایک چیز چمک ہے، جب بادل گرجتا ہے تو بجلی چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، یہ روشنی کیا ہے؟ براہین الہیہ، قرآن کریم کے جو مسئلہ توحید پر دلائل ہیں وہ براہین یجعلونا۔ تو اب چاہیے یہ تھا بارش ہو رہی ہو، رات اندھیری ہو، مسافر چل رہا ہو، تو طریق کیا ہے کہ روشنی جب آتی ہے برق تو راستہ معلوم ہو جاتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ جب برق آئے تو برق میں اپنا رستہ دیکھے، اندھیرا چاہے تو اسی رستے پہ چلتا جائے، سفر کرے، تاکہ بجلی شجلی کڑک شڑک جو اوپر بادل کا جوش ہے، جب بجلی گرنے والی اس سے بچ جائے، بجلی سے بچے، وعیدات سے بچے۔ تو ان کو بھی چاہیے تھا کہ جب قرآن کی بارش آ رہی تھی، وعیدات کا سلسلہ جاری تھا، براہین کا سلسلہ جاری تھا، تو وہ براہین کو دیکھ کر رستہ متعین کرتے اور اس رستے پر چلتے رہتے تاکہ منزل تک پہنچ جاتے، مسئلہ سمجھ آ جاتا اور اپنی منزل کو دیکھتے۔ لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے جو گرج سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں دے ڈالی، انگلیاں دے ڈالی۔ اب کانوں میں انگلیاں دینا تو بچنے کا کوئی طریقہ نہیں، اگر بجلی گری تو سر پہ گرے گی، تو کانوں والی انگلیاں تو بجلی گرنے سے نہیں بچا سکتی، بجلی گرنے سے تو کوئی پناہ گاہ تلاش کرنی چاہیے، اس میں جاتے۔ لیکن انہوں نے بجائے اس کے یجعلون اصابعہم فی آذانہم،
کر دی انگلیاں اپنے کانوں میں، من السواء کے، یہ متعلق ہے یجعلون کے، من السواء بجلیوں سے، بجلیوں کی وجہ سے، موت کے ڈر سے۔ تو یہی حال ہے منافقین کا کہ برق چمکی تو چاہیے یہ تھا مان لیتے دلائل توحید، لیکن بجائے ماننے کے انہوں نے سننے ہی گوارا نہیں کیا، اور وہ کانوں میں انگلیاں ڈالنا کنایا ہے آدم سما سے، کہ وہ سنتے ہی نہیں قرآن کو، اس خطرے کی وجہ سے کہ کہیں قرآن ہم پہ اثر نہ کر دے، اور قرآن کا مسئلہ سن کر ہم کہیں مسئلہ مان ہی نہ لیں، ہمارے دل متاثر ہی نہ ہو جائیں، اور دلوں کا متاثر ہو کے مسئلہ توحید قبول کرنا، اس کو وہ موت سے تعبیر کرتے تھے کہ یہ ہماری موت ہے۔ سب اکابر کے خلاف، سب بزرگوں کے خلاف ایک آدمی کی بات مان لے تو یہ تو ہم مر گئے، تو حذر الموت، وہ قرآن کو نہیں سنتے تھے اس وجہ سے کہ کہیں ہمارے دل متاثر نہ ہو جائیں اور ہمیں ایمان، یعنی ہم بھی وہابی نہ بن جائیں، ہم بھی مواحد نہ ہو جائیں، اگر ہو گئے تو یہ ہماری موت ہے۔ یہ معنی ہے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من السواء کے حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اللہ گھیرنے والا ہے۔ احاطہ دو قسم پر ہے، ایک احاطہ حصی، جس طرح مسجد کی چار دیواری نے آپ کو گھیر رکھا ہے، یہ احاطہ حصی ہے، اور ایک احاطہ معنوی ہے، علم و قدرت سے۔ تو جہاں احاطہ حصی نہیں، احاطہ حصی سے اللہ پاک ہے، یہاں پر احاطہ سے مراد گرفت اور علم و قدرت، یعنی احاطہ معنوی، اللہ گھیر رہا ہے علم و قدرت کے اعتبار سے کافروں کو، یعنی بچ نہیں سکتے۔ یکاد البرق، شکسانی ہے، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، قریب ہے، ہوا نہیں، خطف ہوا نہیں، قریب ہے، ہو سکتا ہے۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف، اچک لے، ابصارہم، ان کی آنکھوں کو، ان کی آنکھوں کو۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مثال جو اوپر مثال بیان ہوئی وہ اور فریق کی ہے، وہاں پر تو تھا سمن بکمن عمیٌ، وہ فریق ہے جن کی آنکھیں ختم ہو چکی ہیں، اور یکاد یہ حضرت کی تائید ہے کہ پہلی کافروں کی ہے، یہ منافقوں کی ہے۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ پہلی مثال کس کی ہے؟ کافروں کی، ورنہ ایسا اشکال ہوگا کہ پہلے عمیٌ فرمایا، اب یکاد البرق، یکاد بتا رہا ہے کہ ابھی جس فریق کی آنکھیں باقی ہیں، قریب ہے کہ اللہ اچک لے لیکن اچکا نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، جن کو عمیٌ کہا وہ فریق اور ہے، اور جن کو یکاد البرق کہا یہ فریق اور ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، مولانا حسین علی معنی کرتے ہیں خیرہ کر دے، خیرہ کر دے۔ خیرہ کا معنی آنکھیں پتھرا آ جائیں، شش در رہ جائیں، حیرانگی اتنی ہو کہ جب آدمی حیران ہو جاتا ہے تو حیرت میں آنکھیں پھر جاتی ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں، ایک ہے خطب بے نور کر دینا، اور ایک ہے حیرت استعجاب کے وقت آنکھوں کا پتھرا جانا اور آنکھوں کا شش در ہو جانا، حیران ہو جانا۔ تو حضرت مانا کرتے ہیں ان کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، اور برق سے مراد جہاں پر ہے اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی فتوحات، مسلمانوں کو جب اللہ اور عروج دیتا ہے، ان بیچاروں کی آنکھیں تعجب کی وجہ سے خیرہ ہو جاتی ہیں، مارے یہ وہابی تو اور اوپر چلے گئے۔
یہ مواحد تو اور اوپر چلے گئے. یہ ہے یکاد البرق کو، قریب ہے کہ بجلی چمک، یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم، جب بھی روشنی ہوتی ہے ان کے سامنے. روشنی ہوتی ہے کا کیا معنی؟ ان کے سامنے دو مرادیں ہیں، یعنی ایک معجزات دیکھتی ہیں، تو معجزات بھی نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی حقانیت کے دلائل ہیں، اور دوسرا مال غنیمت مشوفیے، تو چلتے ہیں اس میں. معجزات دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہاں مسئلہ تو حق ہے بات چل، اور نہیں بزرگوں کے خلاف ہے، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر چلتے ہیں مشوفیے. اور دوسرا مال مل جائے منافق کو، مال غنیمت مل جائے، لڑائی ایسی ہو کہ وہاں زیادہ ہزیمت تکلیف نہ ہو. بعض ایسی لڑائیاں تھی بالخصوص جو مولویوں کے ساتھ لڑائیاں ہوتی، وہ نری مال غنیمت ہوتا. کیوں؟ مولوی اور پیر، توبہ مشرک کی بات کر رہا ہوں. بد عقیدہ ملا، بد عقیدہ پیر اتنے بزدل ہوتے ہیں، اتنے ڈرپوک ہوتے ہیں، اتنے بزدل ہیں، یہ اتنے بزدل ہوتے ہیں کہ آپ یقین کر لیں یہ مشرک ملا، بدتی ملا، نرے بزدل، گیدڑ سے بھی بزدل. ورنہ آپ دیکھ، اور ان کی عوام بھی عجیب ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی آدمی ہو اشاع توحید کا مولوی اور وہ سٹیج چھوڑ کے بھاگ جائے تو ہم تو پوری زندگی اس کو منہ نہیں لگائیں گے. یہ نرے بزدل. تو جب ایسی لڑائی ہو مولویوں اور پیروں کے ساتھ تو منافق کہتے ہیں چلو جی چلو ہم آتی ہیں، پتہ ہے نا صرف مال ہی ملے گا. مشوفیے، غنیمت ملنے کا یقین ہو، مال متاع چلتی ہیں اس میں. وَإِذَا أَظْلَمَ، اور جب اندھیرا ہو، لڑائی سخت ہو، تبوک کا سفر ہو، گرمی ہو، یا اسی طرح اور بڑی بڑی لڑائیاں ہوں، مشکلات ہوں، اظلم علیہم کامو، رک جاتی. تو مشکل مقامات پہ نہیں جاتے، جہاں توقع یقین ہے مال غنیمت ملنے کا وہاں جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ. اب یہ بھی دیکھتے ہو، اگر چاہتا اللہ ان کے کانوں کو ختم کر دیتا. دیکھو اوپر والی فریقوں کا کیا ہے، سمن، ان کے کان ختم ہو چکے ہیں، اور یہ جو ہیں اللہ چاہتا تو ان کے کان ختم کر دیتا، کیے نہیں. ابھی ان میں صلاحیت باقی ہے. معلوم ہوتا ہے پہلی مثال اور فریق کی ہے، دوسری مثال اور فریق کی ہے. یہ بھی حضرت کی دلیل ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. اللہ چاہے لے جائے ان کی کانوں کو، صلاحیت ختم کر دے، اور ان کی آنکھوں کو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. بس ختم. 3 جماعتوں کا ذکر، 3 جماعتوں کے احوال، اور 2 جماعتوں کی مثالیں، کافروں کی اور منافقوں کی. تمہید ختم. میں نے کہا پہلے تمہید آئے گی 20 آیات میں، اور تمہید کے بعد بیان دعویٰ. اب دعوے صورت ہے.